الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اور اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کیے اور ہم نے تراویح کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، چند دنوں کے ہیں، یعنی 29 اور 30. تو جب اللہ نے چند دن فرمایا تو دن بھی چاہے جتنا بھی لمبا روزہ ہو چند دن میں گزر جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے پورا رمضان گزر جاتا ہے. انسان جو ہے پلان کرتا ہے. ہم میں سے اکثر کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ یار پہلے عشرے میں یہ کروں گا یا دوسرے عشرے میں یہ کروں گا، لیکن وہ پلان ہی رہ جاتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب، ایمان کہتے ہیں یقین کے ساتھ، احتساب یعنی اجر و ثواب کی امید ہو کہ جو اللہ کے وعدے ہیں روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا. جیسے اللہ کا وعدہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، اس کا ثواب جو ہے میں خود دوں گا. یہ اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی دے گا انشاءاللہ اپنے دست مبارک سے انعام ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ہر عمل کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہوتا ہے. روزے دار کو اسپیشلی مخصوص دروازے سے جنت کے اندر انٹر کیا جائے گا. میدان حشر میں جب لوگ بھوک پیاس کی حالت میں ہوں گے، جو لوگ رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے وہاں بھوک پیاس نہیں لگے گی. کیوں نہیں لگے گی؟ کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا. رمضان کے روزے تو ہو گئے، جنہوں نے تراویح کو اہتمام کے ساتھ ادا کی اس پر بھی یہی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے. رمضان اللہ کا ایک معزز اور مکرم مہمان ہے جو ہر سال آتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے کہ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی بہت ہی مکرم معزز مہمان آتا ہے ہم اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں. جیسے مسلمان رمضان کی خاطر تواضع کرتا ہے، رمضان آنے پر صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہے، یہ رمضان کی خاطر تواضع ہے. پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، پھر جیسا بھی تھکا ہارا ہو تراویح کے اندر 20 رکعت کھڑا رہتا ہے. تو جب مہمان آتا ہے تو جاتے وقت کچھ نہ کچھ گھر والوں کو ہدیہ دے کر جاتا ہے. ہر معزز مہمان کچھ نہ کچھ بچوں کو دیتا ہے، کسی کو 50 دیے، کسی کو 100 دیے. رمضان بھی جب جاتا ہے تو ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ تقوی کی دولت دے کر جاتا ہے.
ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ اللہ کا قرب ضرور ملتا ہے۔ رمضان سے پہلے کی جو حالت تھی ہماری، اب رمضان آیا، اب رمضان کے بعد کی حالت، اگر اس کا کوئی ٹیمپریچر ہو یا آلہ ہو ماپنے کا تو ضرور پتہ چل جائے کہ پہلے ہم اللہ سے اتنے دور تھے، رمضان آیا اب اللہ کے اتنے قریب ہو گئے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے جو تقوی کی دولت ملی ہے، جو اللہ کا قرب ملا ہے، جو اللہ کا تعلق ملا ہے، جو دین کی فکر دل کے اندر آئی ہے، اس کو جو ہے اس کی آبیاری کی جائے، اس کی پرورش کی جائے، تاکہ اور زیادہ تقوی ہمیں نصیب ہو، اور زیادہ اللہ کا قرب، اور زیادہ اللہ کی نزدیکی نصیب ہو۔ ہر جمعہ میں رمضان کے اندر، رمضان کی جمعہ سے ہم نے یہاں پر سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا، جو رمضان کے اندر چالو اور اب بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹری دے دی، جب وہ وہاں پر جوان ہوئے، فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن ہوا یہ ایک عظیم امتحان حضرت یوسف علیہ السلام پر، عظیم ترین آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام پر آئی، وہ یہ کہ گھر کے اندر رہنے والی عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ہے وہ ان کے اوپر ڈوگے ڈالنے لگی، پھسلانے لگی، لٹکے جھٹکے سے اپنے قریب کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دور بھاگتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے کے اندر بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے دل کی خواہش رکھی، گناہ کے کام پر آمادہ کیا۔ قالت حیت لک، آ جاؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، میرا رب یعنی میرا جو آقا ہے عزیز مصر، اس کے گھر کے اندر میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ورگلا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عین اس وقت ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی دلیل کو دکھایا، برہان ربی، وہ برہان ربی یعنی اللہ تعالیٰ کی دلیل کیا تھی، یعنی جس سے یوسف علیہ السلام بچ گئے اس گناہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جوان ہیں، بالکل اپنا شباب پر ہے، اور زلیخا بھی جوان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ برہان ربی یعنی اللہ کی دلیل اس طرح سامنے آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر، ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر چھت کے اوپر دکھائی دی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس طرح دانتوں میں انگلی ڈالے ہوئے چھت میں دکھائی دیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اور کوئی دلیل کچھ ایسا اللہ نے دکھایا کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پیچھے زلیخا بھاگی۔ واستبق الباب، قرآن مجید میں ہے کہ دروازے کی طرف اب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ جب کسی گناہ کرنے کی جگہ پہ انسان پہنچ جائے تو وہاں سے فوراً اس ماحول کو، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سنت نبوی ہے، پیغمبرانہ سنت ہے، پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ جیسے حضرت یوسف فوراً وہاں سے بھاگے
اور اپنی طاقت اور اپنی قدرت میں جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالنا چاہیے. دروازے بند تھے, کھلنے کا امکان نہیں تھا, لیکن حضرت یوسف یہ بھی جانتے تھے کہ میں اس کمرے کے چاروں طرف جہاں بھی نظر دوڑاؤں گا باہر جانے کا کوئی امکان نہیں, لیکن پھر بھی بھاگے. ایک اللہ والے, ایک بزرگ, ایک اللہ کے ولی جیل کے اندر تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, جمعہ کے دن غسل کرتے تھے اور نئے کپڑے جو ان کے پاس ہوتے تھے, اچھے کپڑے, وہ زیب تن فرماتے تھے, یعنی پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, اور پھر جو ہے وہ جیل کے گیٹ کے اوپر جا کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ, جتنا میری طاقت میں تھا اتنا اللہ میں نے کر دیا, اب تو جو ہے اپنی رحمت سے اس جیل کے دروازوں کو کھول دے تاکہ میں جمعہ کی نماز ادا کرتا رہوں. جب تک جیل کا زمانہ تھا یہ کرتے رہے. لکھا ہے علماء کرام نے, یہ ان کی سب سے بڑی کرامت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی اپنی طاقت کے اعتبار سے حضرت زلیخا کے فندے سے بچنے کے لیے, اس گناہ سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں, یہ معجزہ ہوا. نبی کو اللہ معجزہ عطا فرماتے ہیں اور ولی کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتے ہیں. یہ معجزہ ہوا کہ آٹومیٹک وہ دروازہ کھل گیا. جیسے ہی کھلا دروازہ, اس کا جو لاک تھا وہ ٹوٹ گیا. جیسے ہی گیٹ اوپن ہوا, کھلا, سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. اب پیچھے زلیخا ہیں, یوسف ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام, اور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے عزیز مصر, یعنی مصر کے پرائم منسٹر. عزیز مصر کو جیسے ہی ان کی بیوی نے دیکھا کہ اب تو عزت اپنی جائے گی, تو فوراً بات پلٹ کے یوں کہا کہ دیکھو یہ وہ انسان ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے آیا تھا, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے. عزیز مصر بہت شانت آدمی تھا, اپنے آپ کو, اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنے والا انسان تھا, اس لیے وہ ایک دم آپے سے باہر تو نہیں ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کی تحقیق کی جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بچاؤ کے لیے کہا کہ قال ہی راودتنی, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں, یہی مجھے پھسلا گئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف اتنا کہا, باقی اللہ کو چھوڑا. اب جو ہے جانچ پڑتال کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے, اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. قرآن مجید یوں ارشاد فرماتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, کہ اسی عورت کے, یعنی اسی محل کے اندر رہنے والا ایک گواہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مدد کے لیے. اور وہ گواہ کون تھا؟ روایتوں میں یوں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک گہوارے کا بچہ, پن گھوڑے, یعنی جس کو کہتے ہیں نومولود بچہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی مدد کے لیے اس کو گویائی عطا کی. اس بچے کو لایا گیا اور اس بچے نے صرف یہ نہیں کہا کہ یوسف بے گناہ ہے, اس بچے نے کہا کہ پوری, یعنی جو کہتے ہیں کہ کرائم کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کے جو دلیل ہوتی ہے وہ پوری بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کوتے کو دیکھا جائے, ان قد من قبول, کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کوتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کوتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام غلط بول رہے, زلیخا سچ کہہ رہی ہے. وَإِن قُدَّ مِن دُبُورٍ, اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام اِنَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ, کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں. جب انویسٹیگیشن کی گئی, اس کو جانچا گیا, پڑھتا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے کوتے کو,
تو دیکھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا کیونکہ زلیخا نے پیچھے سے کھینچا تھا. تو عزیز مصر نے کہا، اپنی عورت کو کہا، زلیخا کو کہا کہ تم ہی غلط تھی، ان کیدکن عظیم. یہ جملہ جو حضرت عزیز مصر کا جو اللہ نے نقل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عزیز مصر کے دل کے اندر یہ الہامی جملہ جو ڈالا، ان کیدکن عظیم. علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اے عورتوں تمہارا مکر زبردست ہوتا ہے. عظیم کہتے ہیں بڑا زبردست ہوتا ہے. عورتوں کی چالاکی، عورتوں کا مکر، علماء کرام نے لکھا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے مکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ شیطان کا مکر تو کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے مکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم. عورتوں کی چالاکی، عورتوں کا مکر جو ہے وہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے. جب عورت کسی کی دشمن ہو جاتی ہے تو پھر وہ کوئی مرد اس عورت سے جیت نہیں سکتا. عورت کی چالاکی اور عورت کی مکاریاں اس میں بہت واقعات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل پر تالا لگانے والی اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ عورت ہوتی ہے. عورتوں کے فضائل بھی بہت ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی یہ مکاری بھی بیان فرمائی. اب کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے. کس کے؟ عزیز مصر کے سامنے، اور جو ان کا پورا عملہ اس وقت محل میں تھا ان کے سامنے. لیکن یہ بات زلیخا کی، یہ بات کہ زلیخا اپنے غلام کو ویگلا رہی ہے، زلیخا اپنے غلام سے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، یہ کسی عورت نے سن لی. اور دنیا میں سب سے مضبوط نیٹ ورک جو ہے وہ فیمیل نیٹ ورک ہے. ہم نے سنا ہوگا ای میل نیٹ ورک سے زیادہ فیمیل نیٹ ورک ہے. ایک اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات دنیا میں پھیلانی ہے تو کسی عورت کو جا کر یہ کہہ دو کہ دیکھ یہ ہوا ہے، لیکن کسی سے کہنا مت، بس اتنا کہہ دو. تو وہ جو کہنا مت وہ تو وہ سنے گی ہی نہیں، بلکہ وہ سیدھے ایک عورت دوسری عورت کو بتائے گی، 2 4 4 8 ہوگا، سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت یوسف کو ورگلانے کی بات، حضرت یوسف پر ڈورے ڈالنے والی بات جب ایک عورت کو پتہ چل گئی، اب جو ہے پورے مصر کے اندر عورتوں کے اندر یہ چمگوئیاں ہونے لگی کہ اتنی بڑی بادشاہ کی عورت، پرائم منسٹر کی عورت، اور دیکھو ایک غلام کے سامنے ایسی ہو گئی، ایک غلام کے پیچھے لٹو ہو گئی. اس طرح کی باتیں عورتوں کے اندر چرچا میں آ گئی. زلیخا کو اپنی عزت کی پرواہ تھی کہ اب کیا کیا جائے. تو زلیخا نے یہ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. زلیخا نے ان کو کچھ نہیں کہا. زلیخا نے کہا کہ حضرت یوسف کو دکھانے پڑیں گے. تو اس کے لیے قرآن نے کہا، حضرت زلیخا نے ایک زبردست پارٹی کا انتظام کیا. متکئن، قرآن میں یہ لفظ ہے کہ ایک زبردست پارٹی کا انتظام کیا زلیخا نے اپنی تمام سہیلیوں کے لیے. گاؤں تکیے لگائے گئے اور اس زمانے کے جو صوفے اور وغیرہ پوری ایک مہذب طریقے سے پوری مجلس قائم کی گئی، اور ڈنر کا یا عشرانے کا یا پارٹی کا کھانے کا ناشتے کا انتظام کیا گیا. اور ہر ایک عورت کے ہاتھ کے اندر سیب رکھے گئے. ہر ایک عورت کو چھری دی گئی اور سیب دیے گئے، یا کوئی پھل دیا گیا، سیب کا تذکرہ نہیں، پھل دیا گئے. اور پھر کہا زلیخا نے، چونکہ زلیخا کے غلام تھے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ کسی دوسرے کمرے میں تھے. جب پارٹی اپنے شباب پر پہنچی، وہ سیب کاٹ کے کھا رہے تھے اور کھانے کا دور چالو تھا. اس وقت یوں کہا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تم جگہ آؤ اس مجلس میں. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی وہ مجلس کے اندر آئے ہیں تو تمام عورتوں نے، وہ ان کے ہاتھ میں تو چھری بھی تھی اور وہ پھل بھی تھا، تو بجائے وہ پھل کو کاٹنے کے حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ مدہوش ہو گئی. اور قرآن یوں کہتا ہے قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا.
بعض مرتبہ آدمی ایسے مدہوش ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کر دیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تھی. قُلْنَا مَا حَاشَ لِلَّهِ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، سب کہنے لگی او ہو یہ تو کوئی ان ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ آ گیا، یہ کوئی انسان نہیں ہے. تو اب زلیخا نے کہا کہ دیکھو اچھا مجھے کہتی تھی. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. اس واقعے سے یوں کہتے ہیں کہ جب ہم جماعت میں شروع میں 1950 کے زمانے کی بات ہے، شروع میں جب ہم جماعت کا کام کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلتے تھے، تو ہم دعوت و تبلیغ کے فضائل نہیں بتاتے تھے، جماعت میں نکلنے کے فضائل نہیں بتاتے تھے. بڑے افسران کے میرے پاس آتے تھے، میں ان کو کہتا تھا ایک دن تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، پتہ چل جائے گا. جیسے زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو صرف یوسف کو بتا دیا، اس طرح کہ ایک دن تم اس راستے میں نکل جاؤ، تم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ راستہ کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم نہ ہونے کے باوجود جیل میں بھیج دیا گیا، اپنی عزت بچانے کے لیے بے قصور جیل میں بھیج دیا گیا. پھر جیل کے اندر جو واقعات ہوئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنایا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. رمضان سے یہ سلسلہ چالو ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اگلا بیان انشاءاللہ اگلی بار اللہ توفیق دے گا تو اگلی جمعہ کو کریں گے. اب سنت پڑھ لے، اذان ہوگی.